بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج آپ کو بیری کے درخت کا تعارف پیش کریں گے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک بیری کا درخت ہے جسے ہم پٹواری میں جنڈ بھی کہتے ہیں۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ جو کہاوت ایک مشہور ہے کہ جس گھر میں بیری ہو وہاں پتھر تو آتے ہیں، یہ ایک مشہور کہاوت ہے، لیکن اس کی خوبصورتی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ بیری کے درخت کو گھر میں پلنے والی بیٹیوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کہ جس گھر میں رشتے ہوں وہاں پہ لوگوں کا پوچھنا تو چلتا ہی رہتا ہے۔ قارئین، ناظرین، آپ کو اس بیری کے مضمون سے، اس کے درخت کے حوالے سے آپ کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اس کے متعلق ہم انشاءاللہ بتانے جا رہے ہیں کہ یہ درخت ماسوائے برفانی علاقوں کے تقریباً پوری دنیا میں ہی پایا جاتا ہے۔ بیری کے درخت کا انگریزی نام اس کو بیری کہتے ہیں، عربی میں اس کو سدرہ کہتے ہیں، فارسی میں کاج کہتے ہیں، اور یہ درخت جو ہے اس کو جیوجوب بھی کہا جاتا ہے۔ شاید دنیا کا یہ واحد درخت ہوگا جس سے کسی خطے کے ساتھ موسوم نہیں کیا جا سکتا، البتہ بر صغیر کے سطح مرتفع پٹوار اور اس کے میدانی علاقوں میں یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ پنجاب میں اس کی گنتی سب سے زیادہ ہے، جبکہ پٹوار میں پلائی کے درخت کے بعد یہ دوسرے نمبر پر اس کا درخت آتا ہے، اور شاید ملین سال، لاکھوں سال گزر گئے ہیں دنیا میں، اور اس کے جو فوسلز ہیں وہ دریافت ہوئے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قدیم ترین درختوں میں سے ایک درخت ہے۔ اس کی اقسام زیادہ تر خود رو ہوتی ہیں، خود ہی پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ایک کانٹے دار ایک بوٹی تو نہیں، درخت کہہ سکتے ہیں آپ، ایک کانٹے دار درخت ہے جس کو درجہ حرارت، کسی بھی درجہ حرارت پر اس کی پرورش جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے۔ اس کے پتے اونٹ، بکری، بھیڑ جو ہیں وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور اس کے پتوں کو ہمارے علاقوں میں چکوال، اٹک، پٹوار وغیرہ میں لانگی کہا جاتا ہے۔ اس کے کانٹے اور پتے عام طور پر برابر برابر ہی لگے ہوتے ہیں۔ جنگلی جھاڑ بیڑی اس سے چھوٹی ہوتی ہے، اور اس میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زہریلے ہوتے ہیں۔ اس کا جو درخت ہے اس کی جو بہت زیادہ اونچائی بھی، جو 50 فٹ تک چلا جاتا ہے یہ، اور اس کا پھیلاؤ بھی کئی دفعہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور عام حالات میں جو اس درخت کی عمر ہے وہ 100 سال کے لگ بھگ اوسط عمر لگائی گئی ہے۔ اس کی لکڑی سرخی مائل ہوتی ہے اور انتہائی مضبوط ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر زرعی آلات کے دستے بنانے کے لیے یا پھر کم قیمت فرنیچر بنانے کے لیے اس کی لکڑی استعمال کی جاتی ہے۔ پٹوار میں جہاں ابھی گیس کی سہولت میسر نہیں ہے، وہاں پر گھر میں ایندھن اور جلانے کے کام اور چولہے وغیرہ میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ غریب کے لیے اس کے درخت کے بیر کو، اس کے پھل کو غریب کا سیب بھی کہا جاتا ہے، یعنی غریب کے لیے اس کے فوائد بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور یہ جو بیر ہے، اس کا جو پھل ہے، اس میں قدرتی معدنیات بہت زیادہ ہیں، جیسے فولاد، کیلشیم، پوٹاشیم اور فلورین بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، اور اس کو کھانے سے انسانی صحت پہ بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کی شکل تھوڑی سی لمبوتری اور گلائی کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ ساون میں جب اس کے بیر پڑتے ہیں تو عام طور پر کھانے والے یہ جانتے ہیں کہ ان میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ کچھ پھل اس میں سے انتہائی میٹھے اور کچھ ترش مزاج کے بھی ہوتے ہیں۔ اس سال میں تقریباً 2 دفعہ اس پر جو ہے وہ پھل لگتا ہے، مارچ، اپریل اور اگست اور ستمبر میں۔ اور اس کے ساتھ اس بیری کے درخت کی ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ جو شہد ہے، سب سے جو اعلیٰ کوالٹی کا شہد گنا جاتا ہے وہ اس دور کا شہد ہوتا ہے جب بیری پہ پھول آئے ہوتے ہیں، تو بیری کا شہد جو ہے لوگ وہ انتہائی قیمت دے کر اس کو حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کے بہت سے نسخہ جات بھی آپ کو حکیموں کے پاس مل جائیں گے کھانے کے لیے، اور اس کا بہت زیادہ استعمال جو انسانی خون صاف کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، پیٹ کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کے کھانے سے جسم سے زہریلے مادے خارج ہوتے ہیں، لیکن ہر روز کے اعتبار سے 8 یا 10 سے زیادہ بیر کو نہیں کھانا چاہیے، اتنے ہی بیر، ورنہ یہ خشک اور گرم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسانی جلد پہ بھی اور اس کے وجود میں برے اثرات بھی پیدا کر سکتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ کھائیں تو۔ نکسیر کے لیے بھی یہ پودا بہت اچھا ہے۔ اسلام میں آپ دیکھ لیں کہ اس بیری کی اہمیت کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کا ذکر کیا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے کے گئے تو ایک مقام پہ پہنچے تو اس کو سدرۃ المنتہا کہا گیا۔
सिदरा बेरी के दरख्त को कहते हैं। और ये दरख्त, इसकी अहमियत, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि ये 7 आसमान और जन्नत और दोज़ख के ऊपर इस दरख्त का मौजूद होना कितनी बड़ी बात है। और इससे भी बढ़कर ये कि जब कोई आदमी फ़ौत हो जाता है तो उसको बेरी के पत्तों वाले पानी से गुस्ल देना भी मसनून है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस टॉपिक में आपको बेरी के दरख्त के हवाले से बहुत ज़्यादा मुफीद मालूमात मिली होंगी। इंशाअल्लाह पलाई, टाली और तूत के तारुफ़ के साथ भी आपके सामने हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।